اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 15واں پارہ سبحان الذی اور 16واں پارہ قال الم اقل، اس کا ایک رکوع پڑھا گیا، جس میں بنی اسرائیل کے 111 آیتیں، سورہ کہف کی 80 پر 2 آیتیں، مکمل 190 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا۔ اسراء اور معراج یہ 2 سفر ہیں۔ رات کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اسے اسراء کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا مقصد یہ بیان کیا کہ ہم اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کی امامت آپ نے کی۔ وہاں سے 7 آسمان کی طرف گئے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے، آپ وہاں سے آگے بڑھے، اللہ سے آپ نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے عطا کیے۔ دن اور رات میں 50 نمازیں فرض تھی، سفارش پر 5 وقتوں کی نماز کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ وعدہ کیا گیا جو توحید پر انتقال ہوگا اسے جنت۔ یہ سارا سفر رات کے ایک حصے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے جبرائیل گھر سے لے گئے، سفر سے واپس آ کر میں اپنے گھر پہنچا، میرے پیٹھ پر بستر کی گرمی تھی۔ اتنا مختصر وقت میں اتنا سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرایا۔ یہ دنیا کا واحد سفر ہے کہ چھوٹے وقت میں کائنات کی سیر کرائی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کے گلے میں اس کا نام اعمال ڈال دیا جائے گا، اور اس کا نام اعمال اس کے سامنے کھلا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا اقرا، تو اپنے کتاب کو پڑھ لے۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو خود فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ کتاب تیرے سامنے ہے، تیرا عمل تیرے سامنے موجود ہے، پڑھ کر تو فیصلہ کر لے آج تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں میں سے ایک، اللہ تعالیٰ کہتے ان کو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکی مت دو، وقل لہما قولا کریما، ان دونوں سے اچھی بات کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور دعا سکھائی گئی
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا جو حرام ہے، اپنے بچوں کو قتل کرنا، زنا کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا، اس علم کے پیچھے پڑنا جس کے بارے میں ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارے کان آنکھ کسے پوچھا جائے گا جس کو تمہاری ضرورت نہیں تھی، اس کے بارے میں تم کیوں پیچھے پڑے۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ زمین پر اکڑ کر چلنا، فخر سے چلنا یہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح تعریف بیان کرتی ہے۔ وہ کیسے تعریف بیان کرتی ہے ہم کو اس کا اندازہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنی سواریوں پر سوار ہو جبکہ وہ صحیح سالم ہو، اور تم اپنی سواریوں کو چھوڑ دو جبکہ وہ صحیح سالم ہو، اور آپ کہتے ہیں اپنے سواریوں پر بیٹھ کر بازاروں میں گلیوں میں بیکار کی باتیں مت کرو، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ جانور اللہ کی تسبیح تم سے بھی زیادہ بیان کرنے والے ہوں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہمارے آگے پیچھے جو کنکر ہیں، درخت ہیں، جو بھی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا۔ انہیں اعتراض تھا آدمی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، زمین اس کی ہڈیاں کھا جاتی ہے، جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا ہو جاؤ، پھر بھی اللہ کے اندر اتنی قدرت ہے، وہ چیز پگھلنے کے بعد، گھلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپس میں اگر ہم بات کرتے ہیں اچھی بات کرو، کیونکہ اچھی بات کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، بری باتیں کرنے سے آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا شیطان کے جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے تعلقات آپس میں اچھے نہ رہے، بگڑ جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فجر کا وقت فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہورا، فجر کے وقت، عصر کے وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجر کے وقت رات کے فرشتے بندوں کے اعمال لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، جن کے فرشتے فجر میں اترتے ہیں، اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے دن کے فرشتے بندوں کے اعمال لے کے اوپر جاتے ہیں، رات کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں نمازوں میں، فجر اور عصر میں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب تم زمین پر اترے میرے بندے کس حالت میں تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نماز کی حالت میں تھے، عصر اور فجر میں۔ اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب تم میرے بندوں کو دنیا سے چھوڑ کر آئے کس حالت میں تھے؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نماز کی حالت میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو گویا اترنے والے فرشتے، جانے والے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں تمہارے بندے نماز میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں اونچا مقام محمود ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں آپ تہجد کا اہتمام کرو۔ تہجد آپ کے لیے نفل ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو مقام محمود کے اندر عطا کرے گا، اتنا اونچا مقام ہے۔ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کی خواہش ہوگی وہ مقام مجھے ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جگہ جا کر میں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے تعریف کے کلمات سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے سر اٹھائیے، سوال کیجیے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں سفارش کرنا چاہتے ہیں سفارش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اذان کے بعد ہم اسی مقام کی دعا کرتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بیان کیا۔ مکے سے نکلتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے کعبۃ اللہ کو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا زمین کے اوپر تو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اگر مجھے میری قوم نہیں نکالتی میں نہیں نکلتا۔ دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں اللہ تو مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال، سچائی کے ساتھ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، پورے عزت کے ساتھ مکے سے نکلے۔ دشمن آپ کا پیچھا کیا، آپ کو پکڑ نہیں سکا، مدینہ گئے، مدینے والوں نے آپ کا احترام کیا، آپ کی عزت کی اور آپ کو اپنا آدمی بنا کر اپنی جگہ آپ کو اپنا قبضہ اور تسلط عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک سوال کا جواب دیا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، انسان کے اندر روح کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، روح کو سمجھنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ یہودی غضبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس تورات جیسی کتاب ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ ہم کو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تھوڑا علم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہا تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، روح کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا سارے انسان اور جن مل کے قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ تب بھی اللہ کا وعدہ ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسان اور جن قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اللہ کا وعدہ۔ اس کے بعد والی سورہ کہف ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنا سنت ہے، آنے والے جمعے تک روشنی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا جو کوئی اس کے ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 نوجوانوں کا ذکر کیا، یہ تمام کے تمام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جبکہ سارا وطن ان کا گاؤں غیر اللہ کی عبادت کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ چند نوجوان اپنی دین کی حفاظت کے لیے غار کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کیا اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک نیند کی آغوش میں سلا دیا، اور ان کے ساتھ ان کا کتا تھا جو غار کے دہنے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کروٹیں بدل رہے تھے۔ اگر آدمی سیدھا سوتا ہے کروٹیں نہ بدلیں زمین اسے کھا جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں 309 سال کے بعد بیدار کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے کتنا دیر سویا، کسی نے کہا آدھا دن،
کسی نے کہا تھوڑا وقت. اٹھنے کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے. ان میں سے ایک آدمی ایک سکہ دے کے کہتا ہے کہ گاؤں جاؤ پاک اور حلال غذا ہمارے پاس لے کر آؤ. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. آدمی سو کے اٹھتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو گاؤں کے اندر گئے. انہوں نے ماحول عجیب پایا. 300 سال کے بعد گئے. 1 صدی نہیں 2-3 صدیاں گزر گئیں. ماحول اور گاؤں کا نقشہ بدلا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آدمی وہاں پہنچا، ہم نے ان لوگوں کی حالت ان کو بتا دی. کیوں بتا دی؟ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کو یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلانے کے بعد، نیند کی آغوش میں لینے کے بعد دوبارہ پیدا کیا، زندہ کیا. یہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہونا ہے. ان کے سامنے واضح ہو گئی. ان کو یقین ہو گیا کہ مرنے کی بعد کی دنیا برحق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک مالدار مومن غریب کا واقعہ بیان کیا. مشرک کے پاس 2 انگور کے باغات تھے، اطراف کھجور کے درخت تھے اور باغ کے اندر کھیتی تھی، پانی کی ایک نہر تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر فصل اپنی جگہ برابر پھل دیتی رہی. ایک بار مشرک بھائی اپنے مومن بھائی کو لے کر کھیت میں آیا. اس نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میرے پاس جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں قیامت نہیں آئے گی. اگر قیامت آئے گی اللہ کے نزدیک مجھے اس سے بھی اچھا مقام ملے گا. مومن بھائی نے کہا تو اپنے کھیت پر غرور فخر مت کر. تو یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ، اللہ جو چاہا وہی ہوا. آج میری حالت تیری حالت سے کم تر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے کھیت سے زیادہ اچھا کھیت دے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے کھیت کو برباد کر دے گا. آسمان سے کوئی آفت آئی جائے اور تیرے کھیت کو برباد کر دے. ایسا ہی ہوا، راتوں رات آفت آئی، سارا اس کا کھیت برباد ہو گیا اور وہ افسوس کرنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے انشاءاللہ کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا غار والے کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کل آؤ بتاؤں گا، اس خیال سے کہ وہی میرے پاس آئے گی. 15 دن تک آپ کے پاس جبرائیل نہیں آئے. لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہو. اگر اس وقت انشاءاللہ یاد نہیں آیا، جب تمہارے ذہن میں وہ بات آئی، خیال آیا، تب انشاءاللہ کہہ لو. انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہا تو ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. صحیح بخاری میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کی ہے. کسی نے پوچھا آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے خیال کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. مگر یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہاں؟ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں اپنے ساتھ مچھلی لے کر جاؤ، مچھلی جیسے ہی سمندر میں جائے گی وہی ان کی جگہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کر نکلے. مچھلی ان کے کیٹل میں تھی. موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، ان کے شاگرد پیچھے تھے. تو مچھلی پانی میں سرنگ بنا کے چلی گئی. ان کو تعجب ہوا.
انہوں نے خیال کیا اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو بول دوں مجھ پر برس پڑیں گے، غضبناک ہوں گے، نہیں بولے۔ آگے چلتے چلتے تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ چیز لاؤ، ہم کھا لیں گے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ تو یوشع بن نون نے کہا ہم راستے میں تھے، مچھلی سمندر میں سرنگ بنا کے چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ پھر واپس آئے، وہاں خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ سلام کلام کے بعد انہوں نے کہا میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم علم حاصل نہیں کر سکتے، تم کو اس کے بارے میں تجربہ بھی نہیں ہے اور تم صبر بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میری ایک شرط ہے، میں جو بھی کام کروں گا اس پر سوال نہیں کرنا۔ تو دونوں ساحل کے کنارے جا رہے تھے تو کشتی آئی، کشتی والوں نے بغیر اجرت کے دونوں کو سوار کرا لیا۔ کشتی چلنے لگی، خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں کو اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، انہوں نے کہا ان لوگوں نے بغیر اجرت کے کشتی میں سوار کرایا اور آپ ان کی کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا سوال مت کرنا، معافی مانگتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کشتی سے اتر کر چلنے لگتے ہیں تو بچے کھیل رہا تھا، اس کی گردن الگ کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، اس بچے کا قصور کیا ہے، کھیل رہا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ سوال مت کرنا، معافی مانگتے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں، دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ گاؤں سے باہر نکلتے ہیں، ایک دیوار گرنے کے قریب تھیں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں دونوں مل کے اسے تعمیر کریں گے، تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بغیر اجرت کی دیوار تعمیر کی، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب تمہارا اور میرا آگے بڑھنا مشکل ہے، میں نے یہ جو کام کیا اللہ کے حکم سے کیے۔ تو پہلا کشتی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کشتی والے غریب لوگ ہیں۔ یہ کشتی ایک ایسے جگہ جا رہی تھی جہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جو بھی اچھی کشتی نظر آتا اسے چھین لیتا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار بنایا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھین لے، ان کی روزی اسی کشتی پر ہے۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ نیک ہیں، یہ بڑا ہو کر نافرمان ہونے والا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا۔ اور جس دیوار کا تم نے ذکر کیا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ ان کا باپ مرنے سے پہلے دعا کیا تھا اے اللہ یہ خزانہ میرے بچوں کے حوالے کر دے۔ گاؤں والے بخیل ہیں، اگر دیوار گر جاتی گاؤں والے اسے حاصل کر لیتے۔ یہی میرے 3 کاموں کی تعویل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ صبر سے کام لیتے اور ایسے عجیب واقعات ہمارے سامنے آتے، مگر وہ 3 باتوں پر بے صبرے ہو گئے، اسی لیے ہمارے پاس 3 باتیں آئی۔ تو آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔